نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بعض اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ایسے اعمال ہیں جن کے متعلق آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ امت میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی، پھر جا کے آزمائشیں کہیں طوفان کی صورت میں، کہیں سرخ آندھیوں کی صورت میں، کہیں زلزلہ کی صورت میں یہ چیزیں آ جائیں گی جب امت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں کہیں فساد نظر آتا ہے، سیلاب کی صورت میں نظر آ رہا ہے، طوفانوں کی صورت میں نظر آ رہا، یا بارش نہیں ہو رہی کہ قحط کی صورت میں نظر آ رہا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کچھ یہاں چکھا دیتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ اس کا مزہ اور اس کی سزا کچھ یہاں اس انداز میں اللہ چکھا دیتا ہے۔ جہاں قرآن میں یہ وضاحت ہے، وہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں میں منکرات عام ہو اور لوگ منکرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور روکے نہیں، منکرات کو روکنے کے لیے کوشش نہ کرے، اور ظالم ظلم کر رہا ہو، ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے، ظالم کا ہاتھ ظلم کرنے سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ نہ پکڑے، فرمایا پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ تو دیکھا جائے آج یہی صورتحال نظر آتی ہے، منکرات بھی نظر آتے ہیں، ظلم بھی نظر آتا ہے، لیکن نہ منکرات سے کوئی روکنے والا ہوتا ہے، نہ کئی ظالم کا ہاتھ کوئی پکڑنے والا روکنے والا ہوتا ہے کہ ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے کہ لوگ فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو، قوم کا بڑا فاسق قسم کا آدمی ہو اور پوری قوم کا سربراہ سب سے بدترین قسم کا آدمی ہو، مال غنیمت کو اپنی ذاتی جائیداد اور جاگیر کی طرح سمجھ کر کھانے کا سلسلہ عام ہو، ایک شخص اپنے دوستوں کو قریب کرے اور اپنے والد کو دور کرے، اور والدہ کی نافرمانی کا سلسلہ ہو، اور امت کے آخر میں آنے والے لوگ امت کے اوائل طبقے پر لعن طعن کرنے لگ جائے، ورنہ پھر انتظار کر لے سرخ آندھیوں کا، پھر طوفانوں کا انتظار کرے، پھر زلزلوں کا انتظار کر لے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس حدیث میں نشاندہی فرمائی کہ جب امت میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، پھر اللہ کی طرف سے یہ چیزیں بھی آفت اور عذاب کی صورت میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ چنانچہ دیکھا جائے تو ان میں سے کون سی چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں والدین کے نافرمانی کا سلسلہ عام ہے، اور قوم کے سربراہ اور بڑے سب وہ بن جائیں گے جو نااہل ترین ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہلوں کو ذمہ داریاں دینے لگ جائے، ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو، اقتدار سے لے کر عام معاملات تک نااہل لوگ مسلط ہو جائے، فرمایا فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کر لیجئے، پھر قیامت کا انتظار کر لیجئے، فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
اور پھر اللہ کی طرف سے یہ آندھیاں، یہ سیلاب اور یہ طوفانوں کا امت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔